السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج کی سب سے ویسے بڑی ڈیولپمنٹ تو لانگ مارچ ہے، لیکن اس پہ تو آپ سے میں ڈیٹیل سے انالیسس لوں گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ لانگ مارچ شروع کرنے سے پہلے اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے دو بہت اہم نام لیے۔ ایک تو میجر جنرل جو آئی ایس آئی کے ہمارے کمانڈر ہیں فیصل نصیر صاحب، اور ایک جو سیکٹر انچارج کہہ لیں یا سیکٹر کمانڈر فہیم صاحب، ان کے نام لے کے انہوں نے وہ ساری بات چیت کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جی حکومت کا یا رانا ثناء اللہ کا میرے اوپر جو بھی تشدد ہوا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس چیز کو مطلب کل ہم نے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی، اس کے باوجود اب پھر یہ پی ٹی آئی جو ہے اس طرح سے نام لے کے جو پریس کانفرنس کر رہی ہے، تو یہ ملک میں کیا کروانا چاہتے ہیں؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس پہ یہ آپ نے بات مجھے یاد دلانی ہے، لیکن میں نے کہا اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر دونوں اطراف سے ایک ایک استعفیٰ آیا ہے۔ جی ضرور۔ ایک استعفیٰ آیا ہے احمد جواد صاحب کا، جو کہ پرائم منسٹر کے فوکل پرسن تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ پی ٹی آئی سے آئے تھے۔ جی، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آئے تھے۔ یہ کمانڈر احمد جواد ہیں جو کہ نیوی سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان کا استعفیٰ آیا، وہ پرائم منسٹر کے وہ فوکل پرسن یا اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی تھے، انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے دیا یا ان سے لیا گیا، میرے پاس اطلاع ہے کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کا نریٹو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے تھے تو اس لیے ان سے لیا گیا، لیکن انہوں نے کہا جی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب کو یہ بھی کہا کہ وہ خدا کا خوف کریں اور استعفیٰ دے کے گھر جائیں، میں تو جا رہا ہوں، آپ بھی جائیں۔ دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے خرم لغاری صاحب جو ہیں، خرم سہیل لغاری صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ میرے ساتھ 4 اور لوگ ہیں اور ہم 5 کا گروپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں۔ ان دونوں کو آپ مد نظر رکھ کے اگر ٹیبل پہ کمپیئر کر کے سوچیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیوں پہ اپنے اوپر اپنا سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ایک فائر کیا ہے۔ احمد جواد جو تھا وہ پی ٹی آئی کا فائر تھا، اور جو وہ خرم ہیں، خرم سہیل لشاری صاحب جو ایم پی اے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ 4 اور ہیں، یہ پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم کا فائر تھا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ کی طرف۔ اس کے بعد پھر ایک ہائپ جنریٹ کرنی تھی۔ اس ہائپ کے لیے پی ٹی آئی نے ارشد شریف مرحوم کی، شہید کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کو سبورٹ کر دیا۔ کل کی جو کانفرنس تھی نا ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس نے اس موو کو کہ یہ ارشد شریف کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ایکسپلائٹ نہ کر پائیں، اس پریس کانفرنس نے اس کو کاؤنٹر کیا۔ اب آ جائیے اس بات بالکل، ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اپنے ویلاگ میں۔ جی، ہم نے کل کے اپنے ویلاگ میں ڈسکس کر دیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کے اوپر چڑھائی کر دے کہ جو اس وقت حکومت کو پریشرائز کرنے اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے بلیک میل کرنے کی راہ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 19 نومبر تک کا ٹائم ہے، تو یہ 19 نومبر سے پہلے زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اب جب بات آ گئی ہے سامنے تو پھر حقیقت بھی رکھ دینی چاہیے۔ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں یہ وکٹم رہے ہیں جناب فیض حمید صاحب کے، اور فیض حمید صاحب نے ان کو وکٹمائز کیا، حتیٰ کہ ان کی نوکری تک کے لالے پڑ گئے ان کو۔ ان کی پروموشن نہیں ہونے دی گئی، 2 بورڈ آف پروموشن ہوئے، اور ان دونوں سے فیصل نصیر صاحب نے اپنا کیس وڈرا کر لیا کہ میرا کیس کنسیڈر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ فیض حمید صاحب رخصت ہوئے ہیں تو پھر فیصل نصیر صاحب کی پروموشن ہوئی ہے ٹو دس پوسٹ۔ پہلی تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، میجر جنرل کے طور پہ ان کی پروموشن ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ انہیں جو ہے وہ نمبر 1 ادارے میں ڈی جی سی لگایا گیا ہے، جس کے اوپر پہلے فیض حمید صاحب رہے تھے
اور انہوں نے ادارے کے اندر اور باہر پورا نیٹ ورک اپنا اسٹیبلش کیا تھا. انہوں نے آ کے وہ سارا نیٹ ورک جو تھا وہ ڈسمینٹل کر دیا ہے. آئی ریپیٹ کہ انہوں نے وہ سارا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا ہے. اب فہیم صاحب کو تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ویسے ہی ساتھ میں رگڑ دیا پی ٹی آئی نے. ادروائز فیصل نصیر صاحب سے تکلیف یہ ہے کہ وہ والا سسٹم یا وہ والے کنیکشنز جس کے ذریعے وہ ابھی بھی ادارے کے اندر سے اپنی مرضی کی بات کر لیتے تھے یا کروا لیتے تھے وہ ڈسمینٹل ہو چکا ہے. وہاں سے اسی وہ جو پرانا سسٹم چلا آ رہا تھا وہ سسٹم انسٹال ہی اس طرح کیا گیا تھا کہ وہ پرو عمران خان تھا. اب وہاں پہ پرو عمرانزم جو ہے یا عمرانائزیشن جو ہے وہ انہوں نے ڈی عمرانائزیشن کر دی ہے. اس بات کا عمران صاحب کو بھی اور ان کے سرپرستوں کو بھی بہت دکھ ہے. اس لیے براہ راست ان دو افسروں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تاکہ وہ ڈیفینسو پوزیشن میں چلے جائیں اور بقول عمران خان کے کہ حکومت کے آنکھ ناک اور کان ہونے کا جو بھرم ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے وہ نہ کریں. میرا خیال ہے یہ حملہ بہت خوفناک ہے. اور اگر آپ نے پوری پریس کانفرنس سنی ہو جو پہلے پی ٹی آئی اسلام آباد کے ہینڈل سے ٹویٹ کی گئی اور پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی لیکن ظاہر لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی تھیں. اگر آپ نے وہ پوری پریس کانفرنس سنی ہو تو اس کے اندر بشیر خان المعروف اعظم سواتی کیونکہ یہ بشیر خان کے نام سے امریکہ کے اندر گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے فراڈ کیا تھا کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کیا تھا. یہ ابھی بھی وانٹڈ ہیں یہ امریکہ نہیں جا سکتے اور واپس آ کے انہوں نے اپنا نام بدل کے اعظم سواتی کر کے اور سیاست میں آ گئے تھے. اعظم سواتی صاحب نے اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکی دی ہے کیونکہ وہ جو جوڈیشل کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن جوڈیشری جو ہے جس نے ججز کے نام فائنل کرنے ہیں جو کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جوڈیشل کمیٹی کے ذریعے کر کے بھیجی ہے نا فائنلائز 3 ججز کے نام جن میں عطر من اللہ صاحب کا بھی نام شامل ہے. تو اس کے اوپر اعظم سواتی صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اگر میرا کیس نہ کنسیڈر کیا گیا تو میں وہ والی سجیشن جو ہے میں کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ وہ سجیشن کا لفافہ کھلنا ہی نہیں دوں گا. یعنی کہ ان اے وے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں. دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ جناب میں اس بات کا بھی دعوے دار ہوں کہ جو راتوں رات میرے جسم پہ لگنے والے جو تشدد کے نشانات تھے وہ مٹا دیے گئے. اب عفیفہ آپ کا شعبہ ہے یہ سرجری ورجری جو ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا بھی دنیا کے اندر چمتکار ہو چکا ہے. ہمارا تو اگر ایک چھری لگ جائے یہاں پہ پیاز کاٹتے ہوئے تو اس کا زخم بھرتے بھرتے 7 دن لگ جاتے ہیں 3-4 دن تو لگ ہی جاتے ہیں. اب پتہ نہیں کون سا میڈیکل سائنس ہو گیا ہے کہ سواتی صاحب پہ جو تشدد ہوا اس کے نشانات انہوں نے 24 گھنٹے میں مٹا کے جو ہے وہ پیش کیا اور میڈیکل بورڈ نے کہا کہ جناب سواتی صاحب پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. تو اب وہ اس بات کے اوپر شکوہ کناں ہیں کہ جناب ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ راتوں رات اس کے نشانات مٹا دیے گئے ان کی جسم پر سے. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی عدلیہ جو ہے وہ ان کو بلا کے پوچھے. اب اس کی پلاننگ جو تھی پراپر پلاننگ تھی. اب دیکھیے میرے اوپر جو بیتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی بالکل آپ کی مثال لے لیتے ہیں. آپ اگر گھر سے کوئی سامان لینے شاپنگ کرنے کے لیے تشریف لے کے جاتی ہیں اور وہاں پہ آپ کا پرس کوئی چھین لیتا ہے تو وہ پرس جو ہے وہ کیسے چھینا گیا یہ سب سے زیادہ اس کی جو روداد ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ پہ بیتی ہے. اسی طرح اگر تشدد ہوا ہے تو وہ سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے اعظم سواتی صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. اعظم سواتی صاحب نے ایک لکھا ہوا سکرپٹ پڑھا ہے رک رک کے ایک ایک لفظ دیکھ کے پوزز دے کے. اگر ان کے اوپر بیتی تھی تو انہیں تو زبانی یاد ہونی چاہیے تھی نا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. ان کو تو سکرپٹ نہیں کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے تھی. پھر وہ سکرپٹ پڑھ رہے تھے
رک رک کے پڑھ رہے تھے اور غور غور کر کے پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے انہیں لکھ کے دیا گیا, اور جس سکرپٹ رائٹر نے یہ سکرپٹ لکھا اس نے کچھ افسروں کے ساتھ اپنے سکور سیٹل کیے. تو یہ خبر ہے کہ اب یہ والا جو میرا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے یہ اپنے ایک نئے پہلو کی طرف چل پڑا ہے. آخری بات پھر ہم اس موضوع سے آگے چل پڑیں گے. آپ بور تو ہو رہے ہوں گے لیکن یہ انٹرسٹنگ تفصیلات ہے کہ یہ پریس کانفرنس کل ہونی تھی. ارشد شریف صاحب کی تدفین کے بعد یہ پریس کانفرنس ہونی تھی. اس کا اعلان کر رکھا تھا اعظم سواتی صاحب نے, لیکن کل سارا میڈیا اعظم سواتی صاحب کو ڈھونڈتا رہا, وہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی. یہ پریس کانفرنس جو ہے اسکرپٹ پورا نہیں ہوا ہوگا نا. ہاں, جمعے کی صبح جو ہے یہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے, جبکہ جمعے کی 11 بجے ان کی لانگ مارچ کی وقت تھا, اگرچہ 11 بجے نہیں نکلا. وہ تقریباً 3:30 بجے عمران خان صاحب نے روانگی والی تقریر فرمائی اور وہ اس وقت نکلا. لیکن 11 بجے جو تھا وہ انہوں نے نکلنا تھا, تو 11 بجے سے پہلے یہ پریس کانفرنس کروائی گئی. یہ پریس کانفرنس کروا کے پھر سوشل میڈیا پہ ان کی اسٹریٹجی دیکھیں, اس کو شیئر کیا گیا پی ٹی آئی اسلام آباد کے ٹویٹر ہینڈل سے, پھر وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. پھر جو پی ٹی آئی کے جو حامی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا سمجھے جاتے ہیں, ہمارے عمران ریاض صاحب ہو گئے یا اس طرح کے جن کی بڑی بڑی فالوئنگ ہے, جن کی ملینز میں فالوئنگ ہے, حقیقت ٹی وی ہو گیا, ان سب نے اس کو ری ٹویٹ کیا, ڈاؤن لوڈ کر کے ری ٹویٹ کیا اور مختلف سوالات اٹھائے. تو کمپین تو بھی بڑی آرگنائز طریقے سے چلا رہی ہے پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح, لیکن اب وہ والی سپورٹ جو ان کو اندر سے دستیاب پی ٹی آئی کو تو وہ سپورٹ دستیاب نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ اے آر وائی کے ستارے بھی کافی گردش میں ہیں. کل جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کا فون چوری ہو گیا جب وہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے تھے, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ غلام حسین صاحب جو ہے ان کی گرفتاری ہو گئی. تو یہ کیا سین چل رہا ہے؟ یہ اے آر وائی والوں کو کوئی خاص ان کے اوپر شفقت ہو رہی ہے یا ان کے واقعی کام ہی ایسے ہیں کہ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میں کاشف عباسی صاحب کو جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ ایک احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. مہر عباسی کے وہ ہسبینڈ ہیں اور مہر ہماری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں, تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کہنا چاہ رہا. ویسے بھی اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ سے موبائل مانگا جائے گا کہ آپ ارشد شریف صاحب سے رابطے میں آنے, آخری رابطہ کاروں کے دعوے دار ہیں, آخری دفعہ رابطے میں آنے کے دعوے دار ہیں, تو آپ موبائل نہ دینا چاہتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ تک بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ وہ ارشد شریف کی فیملی کو جا کے وہ اس حادثے کے بارے میں انفارم کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ مطلب مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کے بتا سکوں. تو اٹ مینس کہ وہ کوئی پہلے دوسرے شخص وہی تھے جن کو سب سے پہلے اطلاع ملی تھی. اب دیکھیں, اس کے اندر ایسی انفارمیشن ہو سکتی ہیں جو وہ نہ دینا چاہ رہے ہوں. جو انفارمیشن, اب دیکھیں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو سلمان اقبال صاحب کا باقاعدہ نام لے دیا, اور اس کے بعد تو پھر میرا مطلب ہے, اور دیکھیے جب ڈی جی آئی خرم کا بھی تعلق نکل آیا تھا. جی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جب بات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے دنیا کے 150 سے زائد ممالک کے اندر پھیلا ہوا پورا کمیونیکیشن کا نیٹ ورک کھڑا ہوتا ہے. ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہیں جب وہ بات کرتے ہیں. تو جب انہوں نے اس بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہا تھا کہ سلمان اقبال صاحب کو جو ہے ان سے بھی پوچھا جائے, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اندر کہا تھا کہ سلمان اقبال کو امریکہ سے لا کے شامل تفتیش کیا جائے. آپ الفاظ کے چناؤ کے اوپر غور فرمائیں. اور جب یہ بات انہوں نے کر دی تو اس کے بعد تو میرے جیسے کمیونیکیشن کے طالب علم کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ یہ جو ارشد شریف صاحب کا جو شہادت ہے یا ان کا جو مرڈر ہے, اس کا ایک کردار جو ہے وہ ہماری پریمیئر ایجنسی بے نقاب کر رہی ہے. اگر کوئی سمجھنے والا, میں نے تو یہی سمجھا کم از کم, کہ انہوں نے کہا کہ ان کو لا کے شامل تفتیش کیا جائے, یہ نہیں کہا کہ ان کو لا کے ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا ہے. تو اس سے ایک تو بات. اب ایسی صورت کے اندر کاشف جو ہیں وہ وہاں پہ جاب کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے موبائل سے کوئی ایسی باتیں نکل پڑیں یا نکل پڑنے کا خدشہ ہو کہ جس کی بنیاد کے اوپر, میں دوسرا پہلو بتا رہا ہوں
کاشف صاحب کے تمام تر احترام کے باوجود ہو سکتا ہے وہ موبائل نہ دینا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے یہ کہا ہو کہ میرا موبائل جو ہے وہ گم گیا ہے، کسی بھی شریف آدمی کی طرح وہ کنٹروورسی میں پڑھنے سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا موبائل جو ہے، دوسری طرف دوسرا پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا موبائل کے پیچھے کچھ قوتیں ہوں جو اس موبائل کو لے کے اس میں سے ڈیٹا لینا چاہ رہی ہوں اور انہوں نے آہستہ سے ان کی جیب سے وہ نکال لیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں حقائق کو بڑے احتیاط کے ساتھ پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا سوال کا ایک حصہ رہ گیا، لیکن چلیے بات آگے چلتی۔ تو سر اب اینڈ پہ آپ مجھے لانگ مارچ کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ لانگ مارچ ابھی شروع ہی ہوا ہے، اس کو تھوڑا ہی ٹائم گزرا ہے، جبکہ لڑائیوں کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگوں کے درمیان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ، فیصل واڈا جیسے لوگ پہلے ہی یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا۔ تو یہ اب آپ آگے کیسی سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ کراؤڈ کس طرح کا ہے، کتنا ہو سکتا ہے، کب تک یہ پہنچیں گے؟ تھوڑی تفصیل ذرا ہمیں بتائیے گا، کیونکہ آپ کے پاس اندر کی خبریں ذرا ہوتی ہیں۔ دیکھیے، عمران صاحب کنٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، نہیں کنٹینر میں نہیں، گھر پہ تھے، گھر پہ تھے زمان پارک والے میں۔ شیخ رشید آئے، حماد اظہر آئے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ یہاں سے ان کے ساتھ مل کے لبرٹی جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ان کو اندر آنے دینے سے انکار کر دیا، بلکہ جن صاحب نے اندر جا کے اطلاع دی کہ وہ تشریف لا چکے ہیں اس کو بھی گالیاں پڑیں، ٹھیک ہے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ حماد اظہر صاحب نے جنہوں نے لوگ اکٹھے کرنے تھے، وہ ان کے لوگ اکٹھے نہ کر سکنے کے باعث ان سے خوش نہیں ہیں۔ اچھا، جس وقت 3:35 پہ عمران خان صاحب نے روانگی کی تقریر ختم کی ہے لبرٹی چوک میں نا، تو اس وقت جو ہے وہ جب روانہ ہوئے ہیں تو ہمارے جو دوست وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ایک فگر مجھے ایس ایم ایس کیا، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، وہ تھا 5819۔ اب میں نے جب ان کو فون کیا 5819، اچھا، یہ انہوں نے مجھے فگر ایس ایم ایس کیا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ دھرنے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس 5819 کا کیا مطلب ہے، کیا یہ شرکاء کی تعداد ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت کم تعداد ہے نا۔ ٹی وی کے جو انڈیپینڈنٹ ٹی وی چینلز کے یا جو پرو پی ٹی آئی نہیں سمجھے جاتے، ان کے جو ٹی وی چینلز کے جو ڈرونز ہیں وہ بہت ہی پتھیٹک صورتحال بتا رہے تھے 3:30 بجے کہ پارٹیسپینٹس بہت کم ہیں، جبکہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ تحریر سکوائر اور پتہ نہیں کون کون سے سکوائر کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے تو شیئر کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی پی ٹی آئی اندھیرے میں احتجاج کرنے کی عادی ہے، اور اس وقت چونکہ جب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں اندھیرا ہو گیا ہے، تو اب آپ دیکھیے گا کہ ایک دم عمران خان صاحب مختلف جگہوں کے اوپر خطاب کریں گے، بلکہ جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں وہ اچھرا پہنچنے والے ہیں، اور اچھرا میں وہ خطاب کریں گے لوگوں کے ساتھ، اور ہر جگہ پہ تقریر ہوگی۔ آج ان کا یہ والا جو مارچ ہے وہ لاہور کے اندر ہی رہے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شدرے جا کے ختم ہوگا، جبکہ میرے پاس اطلاع ہے کہ آزادی چوک میں جا کے وہ جو پل بنا ہوا ہے شاندار قسم کا، وہاں پہ یہ رک کے خطاب کر کے اس کو ڈسپرس کر دیں گے، لیکن کل روانگی وہ شاہدرہ سے کریں گے، اور کیونکہ ان کی آخری بات ہے، اس کے بعد ہم ویلا کلوز کر دیں گے۔ ان کی جو یادیں ہیں نا گزشتہ مارچ کے ساتھ وہ بڑی تلخ ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے شاہدرے کا پل کراس کیا تھا تو ٹارگٹ تھا ان کا 50,000 موٹر سائیکل لے کے جانے کا اسلام آباد یا کم از کم گجرانوالے تک کا، اور شاہدرے کا پل کراس کرنے والے موٹر سائیکلوں کی تعداد 500 نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ تو دل جلے کہتے ہیں کہ جی 50-60 موٹر سائیکل تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں اتنے بھی کم نہیں تھے، لیکن 500 بہرحال نہیں تھے۔ تو اس لیے وہ اس دفعہ شاید دن کی روشنی میں یا رات کے اندھیرے میں بھی شاہدرے والا پل کراس نہ کرنا چاہیں اور مارچ ختم کر دیں آزادی چوک کے اوپر،
اور اگلے دن وہ لوگوں کو کہیں کہ تم شدرے میں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ یہ پل کسی طریقے سے اوائڈ کیا جا سکے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پل اوائڈ ہوتا ہے یا یہاں اس پل کے نیچے جو ہے وہ کون سا ڈرامہ لگتا ہے. آپ نے رضوان رضی صاحب کا تجزیہ سنا, کافی ڈیٹیل سے انہوں نے ساری صورتحال پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.